نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں دین میں بحث کرنے کا حق کسے ہے، یعنی کہ کیل و کال جو کرتے ہیں لوگ بغیر علم کے، اس کے بارے اور علم کے ساتھ اور شعور کے ساتھ جو بات کرتے ہیں، دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ سارے پیمانے کو الگ رکھتے ہوئے میں صرف قرآن کی آیات کے بنیاد پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کسے حق دیا ہے دین میں غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کا اور دوسروں کو سمجھانے کا۔ ہر شخص علم غلم غور و فکر کرے، یہ حق اسے نہیں ہے۔ میں یہ ثابت کروں گا قرآن کی آیات کو دلیل بناتے ہوئے۔ سب سے پہلے ہم سورہ مومن 40 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 4 نمبر کی آیات کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ ما یجادلون فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، نہیں جھگڑا کرتے، نہیں بحث کرتے اللہ کی آیات میں، مگر وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہوئے، یعنی جو اللہ کی آیات پر، اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ دوسری قوم ہندو، کرسچن سب کافر، وہی نہیں، ہماری قوم میں بھی بہت سے لوگ شک شبہ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ نہ سوجھا، اللہ یہاں بارش کرتا، یہاں وہاں کیوں بارش کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں، ایسے تمام لوگ آ گئے جو اللہ کی مرضی سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ بحث کریں اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں، قرآن میں، دین کے اندر، انہیں حق نہیں ہے۔ یہ بات، یہ آیت اگر اس پر فٹ ہوتی ہے، یہ آیت اس پر فٹ ہوتی ہے، جو لوگ بغیر دلیل کے بحث کرتے ہیں وہ کافروں کے روش پر ہیں، کیوں نہ وہ خود کو مومن کہیں۔ دوسری آیت سورہ مومن کی 35 نمبر کی آیت ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان۔ سلطان سے مراد یہاں پر محکم دلیل، پکی دلیل۔ جیسے سلطان کا مطلب تو بادشاہ ہوتا ہے عام طور سے، لیکن بادشاہ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی عوام میں سے کوئی شخص، اسی طرح سے دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ایسی دلیل۔ سلطان سے مراد یہاں پر بینات، دلیل، برہان، جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہے، جو واضح دلیل ہے، اسے سلطان یہاں اللہ نے کہا ہے۔ لیکن جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر بینات کے، بغیر برہان کے جو لوگ بحث کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں، قرآن و سنت میں، دین کے معاملے میں، تو انہیں یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ جاہل ہی ثابت ہوئے نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی آیات میں، دین کے معاملے میں بحث جدال کریں۔ آتے ہیں سورہ مومن کی 56 نمبر کی آیت میں،
انا لفظ اضافہ کے ساتھ ہے، یہی آیت دہرائی گئی ہے، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان۔ اب آتے ہیں سورہ مومن کی 83 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جب رسولوں نے لایا دلیل ان کے پاس، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم، جب رسول آ گئے ان کی قوم میں سے، ان کے پاس رسول آ گئے قوم کے پاس اور دلیل لے کر بینات کے ساتھ آئے، تب بھی وہ لوگ خوش رہے ان چیزوں کے ساتھ جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، کچھ علم پہلے کی کتابوں کی تحریف شدہ، پہلے کے دین، پہلے کے انبیاء کے پہنچائے ہوئے دین میں سے کچھ تحریف شدہ بہت سے باطل کی آمیزش کے ساتھ ان کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے، تو وہ لوگ خوش رہے انہی چیزوں کے ساتھ۔ اور یہ جو بعد میں رسول آئے اور اللہ کا پیغام لائے، اللہ کا پیغام کسی رسول کے ذریعے سے بدلا نہیں ہے، وہی بنیادی بات ہے، ہر رسول آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین تک آئی ہے وہی پیغام۔ تو رسول بدل گیا، زمانہ بدل گیا اور ان کے ساتھ تحریف ہو گئی، امت نے تحریف کر دیا، کچھ کا کچھ سمجھ لیا، پھر بعد میں فریش کرنے کے لیے بعد میں رسول آئے تو اس رسول کی فریش بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خوش رہے وہی باپ دادا کی تحریف شدہ دین کو لے کر۔ آگے کی آیت سورہ شورى میں ہم جاتے ہیں، 42 نمبر کی شورى نمبر ہے 35 نمبر کی آیت، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جن لوگوں نے جان لیا، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ جان لیا ان لوگوں نے، پھر جھگڑا کیا، يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا اللہ کی آیات میں، پھر ان لوگوں نے جھگڑا کیا، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ان کے پاس بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے بچنے کے لیے، اس دلیل کی توڑ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل مضبوط ہے ہی نہیں، کچی دلیل باپ دادے کی بنائی ہوئی منطقی اور ذہنی آوارہ گردی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ محیص مطلب ٹھکانہ، بچنے کی جگہ، تو دلیل پختہ لائیں گے تب بھی مضبوطی حاصل ہوگی، ان کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سورہ انفال کی 6 نمبر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، جھگڑا کرتے ہیں تم سے حق کے بارے میں، بعد جبکہ تبینہ حق اور باطل کو الگ الگ کھول دیا گیا ہے، بات واضح کر دی گئی ہے، اس کے بعد بھی جھگڑا کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی تک ہی نہیں بنتا، پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو حاصل مطالعہ ہے یہ کہ بغیر دلیل کے دین میں بکر بکر نہیں کرنی چاہیے، دلیل ہو جسے اسے بھی گفتگو کے آداب کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اپنے سے بڑوں کا آداب لحاظ کرتے ہوئے استفادہ کرنا چاہیے، اگر کہیں پر شک شبہ ہو، کچھ تردد ہو، سمجھنے میں اٹپٹا لگ رہی ہو اپنے سے بڑوں کی بات، تو ادب سے پوچھے، ادب سے جانکاری حاصل کرے، اور انہیں بھی تنبیہ کی گئی ہے جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے، یعنی نیم حکیم خطرے جان، محاورے پر وہ فٹ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ
دین کے لیے دین کے دشمن ہے، خطرناک ہے، امت مسلمہ میں فساد اور انتشار پھیلاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔